بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھارت کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کو سفارتی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے استعمال نہ کرے۔ شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سالانہ سربراہی ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ خطے میں پائیدار امن تنظیم کے تمام رکن ممالک کی ذمہ داری ہے سفارتی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے دہشت گردی کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ دہشت گردی کی تمام اقسام کی مذمت کی جانی چاہیے۔ ریاستی دہشت گردی میں معصوم لوگوں کا قتل انتہائی قابل مذمت ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ سوڈان میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے معاملے پر اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ انسانی حقوق کونسل کے ترجمان کے مطابق ہنگامی اجلاس پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ مذہبی منافرت پر اجلاس ممکنہ طور پر رواں ہفتے کے آخر ہوگا۔ گزشتہ روز وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر سوڈیشن حکومت واقعے کا نوٹس لے اور مجرموں کے خلاف کارروائی کرے۔ اینٹی کرپشن نے لیا اراضی اسکینڈل میں چیئرمین PTI کو طلب کر لیا۔ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق لیا اراضی اسکینڈل میں چیئرمین PTI کی بہن اور بینوئی کو بھی کل 5 جولائی کو طلب کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق طلبی کا نوٹس چیئرمین PTI کی رہائش گاہ پر چسپاں کر دیا گیا۔ ترجمان اینٹی کرپشن نے کہا کہ چیئرمین PTI کے اراضی اسکینڈل میں ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ عدم پیروی یا غیر حاضری پر چیئرمین PTI کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف PTI دور میں 29 افراد کو فوجی عدالتوں سے سنائی گئی سزائیں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئی۔ درخواست کرنل ریٹائر انعام الرحیم کی جانب سے آرٹیکل 184/3 کے تحت دائر کی گئی۔ درخواست میں وفاق پاکستان سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو فریق بنایا گیا۔ سابق DGISI حمید فیض حمید، جنرل ایڈوکیٹ جنرل جیک برانچ اور چاروں ہائی کورٹس کے رجسٹرار بھی فریق بنائے گئے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ IMF سے معاہدے کا اثر ہر گزرتے دن بہتری کی صورت میں نظر آئے گا۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ ملکی معیشت کو کئی بار چیلنج کا سامنا رہا۔ اس وقت ہماری توجہ مستقبل معاشی ترقی پر مرکوز ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ پاکستانی بینکنگ قوانین جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ اسٹیٹ بینک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے۔ اس کا سپروائزری فریم ورک بہت مضبوط ہے۔ اسٹیٹ بینک کی 16,000 سے زائد برانچز کام کر رہی ہیں۔ ہماری مختلف اسکیمز مختلف شعبوں کا فنانسنگ فراہم کر رہی ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے باعث لوگ گھر پر بیٹھ کر اپنا اکاؤنٹ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے جنین اور رام اللہ میں حملے جاری ہیں، جس میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے پر کیے جانے والے اس حملے کو گزشتہ کئی دہائیوں میں سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے اداروں نے اسرائیل کے بڑھتے حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے والوں کو بھی ان تک رسائی روکا جا رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم آئندہ سال انگلینڈ کا دورہ کرے گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ میں 4 T20 میچز کھیلے گی، جبکہ ACB نے دورے کے شیڈول کو حتمی شکل دے دی۔ ذرائع کے مطابق 4 T20 میچز مئی کے آخر میں کھیلے جائیں گے۔ انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے درمیان معاہدے کے بعد جہاں پیر کے روز اسٹریٹ مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی اور ہینڈ ریٹ 2246 پوائنٹ ریکارڈ اضافے کے ساتھ 43,899 روپے پر بند ہوا، وہیں گزشتہ روز اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی اور ڈالر 5 روپے سستا ہوا اور 285 روپے کا ہو گیا۔ آج منگل کے روز کا
कारोबार के आगाज पर ही इंटरबैंक में रुपए के सामने डॉलर नीचे आ गिरा और कारोबार शुरू होते ही डॉलर की कीमत में 7 रुपये 71 पैसे कमी हो गई, जिसके बाद डॉलर 277 रुपये 78 पैसे पर फरोख्त हुआ।